خوابوں کی دنیا میں کیسی ہیں یہ سب تصویریں، کچھ تو ایسے خواب ہیں جن سے راحت پاتے ہیں دل، لیکن کچھ سے دل گھبرائے، کیا ہیں یہ تحریریں۔ آپ دیکھ سکیں گے سیگمنٹ انمول تحفہ۔ آج جو میں آپ کو روایت سنانے والا ہوں، سبحان اللہ، ایسی روایت ہے کہ آپ نے غور سے اسے سننا ہے۔ یہ روایت انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں مزید اضافے کا سبب بنے گی۔ سیگمنٹ میرا خواب یہ ہے۔ خواب میں کسی اونٹ کو میں دیکھتا ہوں اور وہ اونٹ جو ہے ہر ہفتے اس کو آ کر پرندے جو ہے مار کر اور اس کو کھا لیتے ہیں۔ سیگمنٹ خواب ہی خواب۔ خواب میں مجھے سام کمانی ہوتے جسے سمجھ لیں وہ کان کھجورا بولتے ہیں، وہ ہیں دو، وہ نا میرے جسم کے ساتھ میں ایسے چپکے ہوئے ہیں زور سے، تو میں نے انہیں نا کھینچ کے مطلب اتارا، پھینکا انہیں پیچھے، تو اسی ٹائم میری آنکھ کھل گئی ہے۔ سیگمنٹ آپ کے پیغامات۔ ایک تالاب ہے، میں اس میں نہا رہا ہوں، پھر چند دن بعد دوبارہ یہی خواب دیکھتے ہیں کہ تالاب سے کچھ مچھلیاں ہیں جو یہ پکڑ رہے ہیں۔ تو سر یہ خواب ہے، ان کا کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، آپ سب کو پروگرام خوابوں کی تعبیریں میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے تو ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فرمایا یا ایھا الناس انجاکم یوم القیامۃ من احوالها ومواطنها، یعنی اے لوگو، بروز قیامت اس کی وحشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا، فرمایا اکثرکم علی صلاۃ فی الدار دنیا، فرمایا کہ جو تم میں سے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان ان کی وجہ سے بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی ان پریشانیوں کو لے کر گویا کہ ان کاموں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے جس کی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اجازت عطا نہیں فرمائی۔ مثال کے طور پر کبھی یہ ہوتا ہے کہ پریشانی آ جاتی ہے، اور پریشانی کے اندر انسان جو ہے وہ ایسے حرام کاموں کی جانب بھی بڑھ جاتا ہے کہ جو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ حرام کاری کی طرف بڑھتا ہے، کچھ ایسے خودکشی کی طرف بڑھ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ پاک پر بھروسہ رکھیں۔ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کی طرف لے جائے، اس سے ہمیں جو ہے بچنے کی کوشش کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے یہ عرض کروں گا کہ کوشش کیجئے کہ اپنی ایک اس طاقت کو، اس ہتھیار کو، کہ دعا جو ہے وہ مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کسی بھی مصیبت میں آپ مبتلا ہو جاتے ہیں، تو آپ کو یہ چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ خود رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ تو گویا کہ اللہ پاک بندوں سے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی پریشانی آتی ہے، دنیا نے محروم کر دیا، کوئی پریشانی کا حل نہیں مل رہا، لیکن ایک ذات خدا تعالیٰ کی موجود ہے کہ جو آپ کو اس پریشانی سے نکال کر آسانیوں کی طرف لے جائے گی۔ تو ناظرین، یہ ایک عمل، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے والا عمل، اللہ پاک خود ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ پھر فرمایا دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔
تو جب کبھی بھی انسان اپنی زندگی میں کوئی مشکل دیکھے تو اس کا بہترین حل سولوشن یہ ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. کوئی نہیں، خدا کی ذات تو موجود ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ دعا کیجیے، انشاءاللہ آپ کی وہ دعا آپ کے لیے ذریعہ نجات بھی بنے گی، آپ کی مشکل کے حل کا سبب بھی بنے گی، اور آپ کو انشاءاللہ آسانیوں کی طرف لے جانے والی بھی ثابت ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ رب تعالیٰ کا یہ فرمان ہے نا کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، یعنی جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی ہوں. او کما قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان گویا کہ ہمارے لیے ایک ڈھارس ہے. بعض لوگ دعا میں بہت جلدی کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی دعا مانگی اور وہ قبول نہیں ہو رہی ہے تو بندہ جو ہے وہ اس چیز کی طرف آ جاتا ہے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی، کیوں پریشانی کا مجھے جو ہے وہ سامنا ہے، اور بڑا بے صبری کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے. تو یہ ہے کہ انسان جب کبھی اس طرح کی کیفیت میں ہو کہ اس کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو خدا تعالیٰ پر حسن ظن رکھے، گمان رکھے کہ اللہ پاک اس بندے کے لیے ویسا ہی ہے جیسا وہ اپنے رب سے گمان کرتا ہے. اگر رب سے اپنی دعا کی مقبولیت کا گمان کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی وہ دعا مستجاب الدعویٰ ہوگی، قبول ہو جائے گی اور آپ کی مشکل حل ہو جائے گی. بے صبری سے اس طرح کا اظہار کرنا کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، یا پھر اس طرح سے کہ دعا قبول نہ ہونے کی کیا وجہ ہے، اس کے لیے بے صبری کرنا، تو نہیں، ایسا نہیں کرنا. انسان اگر دعا مانگے اور اس کی دعا قبول نہ ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 3 چیزیں جو ہیں پھر بھی ہو جائیں گی. سب سے پہلے ارشاد فرمایا یا تو دعا مانگنے والا اپنے اس دعا مانگنے کے عمل سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ٹھیک ہے، دعا قبول نہیں ہوئی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. ارشاد فرمایا کہ اس کی دعا اگر دنیا میں قبول نہیں ہوتی اور جب وہ آخرت کے دن اپنی ان دعاؤں کا اجر اور اثر دیکھے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی تو وہ بندہ یہ تمنا کرے گا کہ آج اتنا بڑا خزانہ میرے پاس ہے، کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. تو علماء فرماتے ہیں کہ یا تو اس کے لیے آخرت میں یوں بھلائی جو ہے وہ جمع کر دی جاتی ہے کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اس شخص کے لیے. پھر ارشاد فرمایا یا دنیا میں اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے، یعنی اس بندے کی دعا کی برکت سے اللہ پاک اس کو دنیا میں کسی نعمت سے سرفراز کر دیتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی نعمت جو ہے وہ میسر آتی ہے جو اس کی دعا کا سبب ہوتی ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب جب کبھی بھی کوئی برا خواب دیکھیں یا پھر کبھی کوئی ایسی کنڈیشن میں آ جائیں کہ آپ کے لیے بہت اس طرح کی سچویشن کریٹیکل ہو گئی ہے کہ آپ اپنی پریشانیوں کو لیے بیٹھے ہیں اور بالکل پریشان ہیں، تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہو جائیے، 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیجئے اور اپنے رب سے اپنی ان پریشانیوں کے حل کی تلاش کے لیے آپ دعا کیجئے. انشاءاللہ آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر اس امید پر دعا کریں گے کہ اللہ پاک آپ کی ان دعاؤں کو قبول فرمائے، تو فرمایا میں اپنے بندے کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے. تو اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے، آپ پریشان نہ ہوں. اس پریشانی کے حل کے لیے آپ اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور یوں آپ کی تمام پریشانیوں کا، تمام مسئلوں کا حل اس ایک نیک عمل سے اور اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے سے انشاءاللہ یہ عمل بھی درست ہو جائے گا اور پریشانیوں کا جو ہے وہ سبب ہو جائے گا. پیکیج ہے، آئیے پیکیج دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں آپ سے ملاقات کے لیے. جی دکھائیے. خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ہم اپنے ہر پروگرام میں ایک سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے آج کون ہے. آج بھی انشاءاللہ کچھ اسلام بھائیوں سے ہماری بات چیت ہوگی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور یہ آپ تک بھی ہم پہنچائیں گے. اس ذریعے سے بھی خواب اور اس کی تعبیر سے متعلق معلومات میں آپ کو اضافہ ہو.
جی بڑھتے ہیں اب کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کس نمبر کے کالر سے اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں. کالر نمبر 49 کو کال ملائی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب کون بات کر رہے ہیں؟ محمد نعمان اتاری. محمد نعمان اتاری. کس شہر سے؟ اسماعیل خان. ڈیرہ اسماعیل خان پہاڑی علاقے سے. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ خواب کی تعبیر جو ہے نا پوچھنے کی. جی جی بیان کیجیے. یہ خواب اس طرح دیکھا تھا کہ جب سارے فضیلت کا جلسہ ہو رہا تھا تو وہاں پر اساتذہ جو ہے نا نکاحی تقسیم کر رہے تھے نا. واہ جی واہ. تو میں نے بھی ایک استاد صاحب سے عرض کی کہ استاد صاحب مجھے بھی عنایت فرما دی. تو استاد صاحب نے مٹھائی دی ہے اور جو ہے نا یعنی ویسے کھلایا بھی ہے, جب منہ میں جو ہے نا وہ مٹھائی دے دی ہے. اچھا جی تو پھر استاد صاحب کو میں نے بھی دے دی ایک طرح. کیا بات. اور تو ایک اور خواب بھی ہے. چلے دوسرا بعد میں بات کریں گے. جی پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کیا جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں؟ جی میں پہلے پڑھنا تھا, ابھی اسی سال جو ہے نا فراغت ہوئی ہے. اچھا مکمل ہو چکی ہے. جی مکمل ہو. کون سے جامعے میں پڑھتے تھے؟ دورہ جی شریف تو G11 اسلام آباد کیا تھا بقایا اپنے علاقے. اچھا تو دستار بندی بھی ہو گئی آپ کی؟ جی الحمدللہ. چلے ماشاء اللہ, آپ کو مبارک پیش کرتے ہیں. اور دوسرا دیکھیں یہ ایک روٹین کی بات ہے کہ جب دستار فضیلت ہوتی ہے اساتذہ خوش ہوتے ہیں تو پھر تحائف کا لین دین بھی ہوتا ہوگا اور بھی تو مٹھائی خوشی کی علامت ہے. تو جو بھی ہماری زندگی میں اس طرح کے حالات واقعات گزر چکے ہیں تو وہ چونکہ ہمارے خیالات میں موجود ہوتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں خواب کی شکل میں نظر آ جاتے ہیں. تو اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی, گویا کہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ خواب ہے جس کی تعبیر ہو چکی. آپ ماشاءاللہ فارغ التحصیل ہو چکے, مدری بن چکے. اللہ پاک آپ کو مزید کر کے دیا. کیا حضور اور خواب بیان کرنا چاہیں گے؟ دوسرا ہے کہ تقریباً 10 سال پہلے خواب دیکھ رہا تھا کہ امیر اہل سنت جو ہے نا خواب میں ہدایت شریف پڑھا رہے تھے. کیا بات ہے, زبردست. اگر امیر سنت ہدایت شریف پڑھا دیں تو پھر کیا ہی مزے کو مزہ آ جائے. اللہ پاک آپ کو علم دین کے مزید برکتیں عطا فرمائے. اگین وہی عرض کروں گا, پیر و مرشید سے ایک بندے کو لگاؤ ہوتا ہے, قلبی تعلق ہوتا ہے اور بندہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے پیر صاحب سے علم دین حاصل کروں اور ان سے میں پڑھوں. ویسے تو ماشاءاللہ بہت کچھ ہم سیکھتے رہتے ہیں, لیکن چونکہ اسٹوڈنٹ کا ایک پڑھنے پڑھانے کا بکس کے حوالے سے خاص جو ہے وہ کام کاج ہوتا ہے, روٹین ہوتی ہے, تو وہی چیز آپ نے خواب میں دیکھی. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اور اب تو آپ ہدایت شریف پڑھ چکے ہوں گے, کئی سال پہلے پڑھ چکے ہوں گے, تو دعا کریں تب امیر سنت کی بارگاہ میں حاضری ہو اور ان سے مزید آپ علم حاصل کریں. تو ایک روٹین کی چیز ہے, دونوں خوابوں میں تقریباً ملتی جلتی ہی سچویشن ہے. دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. ناظرین آج بھی ہم نے کچھ اسلامی بھائیوں کے ساتھ بات کی ہے, ان کے خواب اور ان کی تعبیروں کو شامل سلسلہ کیا ہے. اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے بقیہ حصے. خوابوں کی تعبیریں. ویلکم بیک. ناظرین آپ نے سیگمنٹ ملاحظہ کیا, اس طرح سے الحمدللہ ہماری مجلس جو ہے وہ اس کا اہتمام کرتی ہے کہ جو لوگ لائیو کال پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں, ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کو ہم اس سروس سے مستفیض کرنے کے لیے ان سے اپنا نام اور ان کا کانٹیکٹ نمبر وغیرہ طلب کرتے ہیں اور وقت مناسب پر مولانا اسد مدنی صاحب سے پھر ان کی بات کروا دی جاتی ہے اور یوں خواب کی تعبیر وہ براہ راست اپنے خواب کی جو تعبیر ہے وہ معلوم کر پاتے ہیں. تو بہرحال اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو اگر لائیو کال پر بات کر کے مولانا اسد مدنی صاحب سے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے تو آپ اپنا نام اور اپنا موبائل نمبر ہمارے فیس بک لنک خوابوں کی تعبیریں اس پیج پر آپ ہمیں ان باکس کر دیجئے. آپ کے خواب کی تعبیر بذریعہ کال آپ کو بتا دی جائے گی. مولانا اسد مدنی صاحب انشاءاللہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا بکم سیدی. جزاک اللہ خیرہ. آپ ہی کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سیدی. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. ہمارے پاس بہت سے ناظرین کے سوالات اسد بھائی پہنچ چکے ہیں,
تو میں یہ چاہوں گا کہ فرسٹ آف آل ہم ویڈیو سوالات سے آغاز کریں. تو سنائیے ہمیں ویڈیو سوالات میں کیا ہے. خوابوں کی تعبیریں. خواب میں اڑتا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو، یہ کس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی دو طرح سے تعبیریں کی جاتی ہیں. ایک تو یہ تعبیر ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص سفر اختیار کرے گا. اگر کسی کا کہیں جانے کا ارادہ تھا تو وہ تیار ہو جائے، عنقریب اس کو سفر درپیش ہوگا. صحیح. اور دوسرا اس کا ایک پازیٹیو یہ بھی تعبیر ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے حالات میں تبدیلی واقع ہوگی. صحیح. تو پازیٹیو ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے حالات میں بہتری فرمائے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحمت کی نظر فرمائے. جی مزید سنائیے. آمین. میرا خواب یہ ہے کہ شہد کے چھتے کو دیکھنا کیسا ہے خواب کے اندر. جی اسد بھائی، شہد کا چھتا ہے خواب میں دیکھا ہے. شہد کے چھتے کا دیکھنا پازیٹیو ہے. شہد کا چھتا ایمان کی علامت ہوتی ہے. تو جس نے یہ خواب دیکھا ہے اللہ پاک اسے ایمان میں مزید برکت عطا فرمائے گا، قوت عطا فرمائے گا. تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے اعمال پر بھی دھیان دیتا رہے، کوشش کرتا رہے. تو انشاءاللہ عز و جل ایمان کی سلامتی اور اس میں بہتری اور رحمت کی علامت. بالکل ماشاءاللہ، بہت اچھی تعبیر ہے. اس میں شکرانے کے طور پر آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں. اس کا پورا پیکیج ایک ہم نے یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیریں کے نام سے جو ہمارا چینل ہے اس پر ایک اس کی ڈیٹیل اور تفصیلات وہاں موجود ہیں. آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں پر وزٹ کیجیے گا. جی مزید دیجیے سوال. خود کو کانٹوں پہ چلتے ہوئے دیکھنا، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ غالباً کانٹوں کا انہوں نے کہا ہے اسد بھائی کہ کانٹوں پر خود کو چلتے ہوئے دیکھنا. جی کانٹوں پر چلتے ہوئے دیکھنا آزمائش کی علامت ہے، کاموں میں رکاوٹ کی علامت ہے. تو انہیں چاہیے کہ اپنے کام کاج کو مزید بہتر انداز پر کرنے کی کوشش بھی جاری رکھیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. اور اگر کوئی خاص کام ان دنوں میں یہ سٹارٹ کرنے جا رہے تھے تو کام شروع کرنے سے پہلے ہی اللہ پاک کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور کاموں کو بناتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل ان کے کاموں میں بہتری کا سامان ہوگا اور اگر کوئی آزمائش ہوئی تو اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے گا. بالکل. جی مزید سوال دیجیے گا. السلام علیکم، میرا نام کامران ہے. میں اکثر خواب میں جو نا ڈر جاتا ہوں. جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میں اپنے جسم میں کب کبھی طائر دیکھتا ہوں اور مجھے وہ خواب بھی یاد نہیں رہتا. ڈراؤنے خواب آ جاتے ہیں اور جس طرح کی کیفیت کا انہوں نے بیان کیا اس طرح کی کیفیت بھی بعض اوقات بندے پر طاری رہتی ہے. صحیح. ایک تو سونے سے پہلے ان کو چاہیے کہ اپنے حال احوال کا ذرا خیال رکھیں. بعض اوقات تھکاوٹ کی وجہ سے بھی اس طرح خواب نظر آتے ہیں، بعض اوقات پریشان خیالی کی وجہ سے بھی آتے ہیں. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ کنٹینیو ان کو اس طرح کے خواب آتے ہیں تو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو یہ وظیفہ ہے، یہ پڑھ لیا کریں اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ. تو انشاءاللہ عز و جل برے خواب آنا، ڈراؤنے خواب آنا یہ بھی بند ہوں گے. اور انہوں نے کہا کہ خواب یاد نہیں رہتا. کئی لوگ ہیں جو اس طرح کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمیں خواب یاد نہیں رہتا. تو دیکھیے ایک نیچرل عمل ہے، خواب کا یاد نہ رہنا کوئی برائی کی بات نہیں ہے. اس کے اندر کوئی گھبرانے کی یا پریشانی کی کوئی حاجت نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا ہے خواب یاد رہ جاتے ہیں، بعض اوقات بہت پرانے خواب یاد رہ جاتے ہیں اور بعض اوقات آج ہی کا دیکھا ہوا خواب بھول جاتا ہے. تو یہ ایک نارمل بات ہے، اس کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی، مزید سوال سنائیے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ اس آنکھوں کی روشنی زائل ہو گئی، وہ نابینا ہو گیا، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ جی اسد بھائی، ایک تو نابینا اور اسی سے متعلق ایک سوال جو ہے ہمارے پاس بہرا ہونے کا بھی پہنچا تھا کہ خواب میں ان دونوں کیفیات کا دیکھنا یہ کیسا ہے، کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں ان کی؟ اللہ پاک بہتری فرمائے اور آزمائش سے محفوظ فرمائے. دیکھیے خواب میں نابینا ہو جانا یہ کوئی اچھا خواب نہیں ہوتا. اپنے عقائد، نظریات، اعمال اور ان احوال سے اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کسی ایسے کو سننا ہے کہ جو ہمارے نظریات میں خرابی کا باعث ہو سکتا ہو. تو عقائد میں خرابی پیدا ہونے، آزمائش ہونے کی یہ علامت ہوتی ہے.
تو جس نے خواب دیکھا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے اور خاص طور پر اپنے نظریات کے حوالے سے غور کرے. بیسک نظریات تو عموماً کوئی ایسی خرابی اس میں نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات پوری صحبت کی وجہ سے، غلط لوگوں کو سننے کی وجہ سے، اسلام کے بارے میں، دینیات کے بارے میں، اسلامیات کے بارے میں کچھ وسوسوں کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں. تو غور کریں انشاءاللہ عز و جل. غور کرنے سے اگر کچھ کمزوری یا کوئی ایسی چیز فیل ہو کہ جو درست نہیں ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. ہمیشہ علماء اہل سنت سے وابستہ رہیں. ہمارے اسلامی عقائد ہیں، نظریات ہیں، جو بھی ہماری بنیادی کانسیپٹس ہیں اس کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ کلیئرٹی اور اسٹرانگ رہنا چاہیے. صحیح، بہت عمدہ اور بہترین، ماشاء اللہ. جی مزید سوال سنائیے. خواب میں عطر فروش کی دکان پر عطر لیتے ہوئے خود کو دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یسد بھائی، خوشبو سے مہکتا ہوا ایک سوال عطر سے متعلق. اچھا ہے، خوشبو جو ہے وہ اچھی علامت ہے. اللہ پاک کی کوئی نعمت ملنے کی یہ دلیل ہے. کوئی اچھی خبر سنیں گے انشاءاللہ یہ پازیٹیو ہے. اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، کچھ آڈیو سوالات بھی سنا دیجئے کہ ناظرین آج ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا ہے سوال میں. جی سنائیے گا. رات کو نا خواب میں مجھے سام تمانی ہوتے جسے سمجھ لیں وہ کان کھجورا بولتے ہیں، وہ ہیں دو، وہ نا میرے جسم کے ساتھ میں ایسے چپکے ہوئے ہیں زور سے. تو میں نے انہیں نا کھینچ کے مطلب اتارا ہے، پھینکا ہے انہیں پیچھے، تو اسی ٹائم میری آنکھ کھل گئی ہے. تو اس چیز کا مطلب یہ کوئی دشمن ہے یا کیا ہے مطلب اس چیز کا؟ جی اسد بھائی کیا ارشاد فرمائیں. جی اچھا نہیں ہے، جیسا کہ یہ بھی اس کو اسی معنی میں ہی سمجھ رہے ہیں. جی اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا بھی کرے اور اپنے آس پاس جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں اس کو ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک ایسے شخص کی علامت ہے جو کہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو اپنے اطراف پر غور بھی کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اسباب بھی اختیار کریں. انشاءاللہ عز و جل بہتری کا سامان رہے گا. اور مشورہ ہے کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اپنی حفاظت کے لیے تعویذ بھی حاصل کر لیا جائے. انشاءاللہ عز و جل بہتری ہو. کہہ رہے ہیں کہ خواب میں لڑائی کرتے ہوئے خود کو دیکھنا کیسا ہے. محمد عبداللہ صاحب یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں. اچھا تو نہیں ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ خواب میں اگر لڑائی کا منظر دیکھا ہے تو ان کی لڑائی ہی ہوگی. جی البتہ ظاہری اسباب پہ ضرور غور کرے. صحیح. کہیں ایسا میٹر، کوئی ایسا معاملہ جو لڑائی کا باعث ہو سکتا ہو تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ٹھیک ہے جی، خود کو بچائیے ایسی چیزوں سے کہ جو لڑائی اور جھگڑے کا سبب بن سکتی ہیں. ایک چیما صاحب کے نام سے یوزر ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میں راستہ بھٹک گیا ہوں اور کوئی بھی مجھے گھر جانے نہیں دے رہا. پلیز سر اس خواب کی تعبیر بتا دیں. راستے کا بھٹک جانا یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا. انہیں چاہیے کہ اپنے معاملات پر اور خاص طور پر اپنے اعمال کے معاملے پر غور و فکر کرے. اب چونکہ ہماری ڈائریکٹ یوں بات نہیں ہو رہی ہوتی، ورنہ مصروفیات اور رجحانات دیکھ کر پوچھ کر پھر زیادہ قریب ہم پہنچ سکتے ہیں. بہرحال اپنی ہر چیز میں شرعی رہنمائی لینے کی ہمیں ترکیب بنانی چاہیے. خواہ وہ ہمارے اعمال کا معاملہ ہو، نظریات کا ہو، عقائد کا ہو، کسی بھی چیز کے بارے میں ہمارے ذہن بننے کا معاملہ ہو، تو انشاءاللہ عز و جل بہتری کا سامان رہے گا. راستے کا بھولنا تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا. نبیل اسماعیل صاحب اسد بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ خواب میں یہ راستے میں جا رہے ہیں اور راستے میں انہیں ایک کالے رنگ کے کتے نے کاٹ لیا ہے. سر ان کا یہ خواب ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے. آمین. کسی کمزور دشمن کی علامت ہوتی ہے جو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ایک برا شخص ہے. تو ظاہری طور پر بھی غور کریں کہ ان کا انٹریکشن جن لوگوں کے ساتھ ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی شخص ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی حفاظت کے جو وظائف وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی اختیار کیے جائیں تاکہ اللہ پاک حفاظت فرمائے. چلے جی، ایک سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بہن کا یہ سوال ہے، SMS کے ذریعے موصول ہوا ہے. کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے اور وہ 5 یا 6 دن کا ہے.
بیڈ پر سویا ہوا تھا کہ ایک سانپ اس کے ساتھ جو ہے وہ بیڈ پر بیٹھا ہے. میں بڑے بیٹے کو کہتی ہوں کہ اسے ہٹا دو تو وہ رنگ بدل لیتا ہے. تو اس طریقے کا جو ہے یہ خواب دیکھا گیا ہے. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ کچھ ڈیٹیل اس میں درکار ہوگی، ان سے منگوا لی جائے کہ خواب دیکھنے والے کی کیفیت کیا ہے، کیا واقعی وہ شادی شدہ بھی ہیں، ان کے یہاں ولادت کا سلسلہ ہے نہیں ہے. کچھ اس طرح کی ڈیٹیلز معلوم ہوں گی تو عرض کیا جا سکے. ٹھیک ہے جی. ایک اور سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بہن کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں اسکول میں ہوں، مجھے گھر سے یہ کال آتی ہے کہ دادی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، پر جب میں گھر پہنچتی ہوں تو مجھے کوئی میت نظر نہیں آتی، پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیتھ ہو گئی ہے. پھر میں یہ دیکھتی ہوں کہ دادی مجھے گھر کے صحن میں جو ہے یہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو سر یہ ان کا خواب ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے اس کی؟ مختلف خیالات کا مجموعہ معلوم ہوتا ہے. بعض اوقات کچھ خیالات ہمارے ذہن میں رہتے ہیں جو ہمیں خواب کی شکل میں نظر آتے ہیں. اگر واقعی ان کی دادی جان حیات ہیں تو اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا کریں ان کے لیے، دراز عمر بالخیر کے لیے. اور کسی کے موت کا خواب جب بھی ہم دیکھیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہم کسی سے بیان نہ کریں، اور خاص طور پر جس کے بارے میں دیکھا ہے اس کو تو بالکل بیان نہیں کرنا چاہیے. صحیح. تاکہ وہ تشویش میں مبتلا نہ ہو. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کی ہم نے موت خواب میں دیکھی ہے تو حقیقت میں بھی اب اس کا وقت قریب ہے اور وہ دنیا سے جانے والا. ناظرین، خوابوں کی دنیا یہ بہت عجیب دنیا ہے. بعض اوقات انسان خواب دیکھتا ہے تو خواب دیکھنے کے ساتھ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بھیا ایک بے چینی سی ہوتی ہے، میں نے خواب تو دیکھ لیا ہے. اب اگر تعبیر بھی بتا دی گئی کہ اس کی تعبیر جو ہے وہ کوئی اچھی تعبیر ہے یا پھر بری تعبیر ہے، تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اچھی تعبیر کے لیے لوگ انتظار کرتے ہیں اور یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ بھیا میں نے خواب تو دیکھ لیا، تعبیر بھی بتا دی، اب یہ بتائیے کہ یہ خواب کی تعبیر ظاہر کب ہوگی، یعنی کون سا ایسا ڈوریشن ہوگا، کب کون سا وقت ہوگا کہ جب میری جو ہے یہ خواب کی تعبیر ظاہر ہوگی. تو دیکھیے خواب کی تعبیر، یہ خواب جو ہے ایک عجیب دنیا ہے، اور اس کی تعبیر کا جہاں تک تعلق ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ اوقات ایسے ہیں رات کے، جب خواب بندہ دیکھتا ہے رات کے دورانیے میں وقت میں، تو کچھ ایسے ٹائم ڈوریشن بھی ہیں کہ جس میں آپ کا خواب جو ہے وہ جلد ظاہر ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا خواب جو ہے وہ سال ہا سال پر بھی منحصر ہو سکتا ہے. تو بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں تعبیر جو ہے وہ فوراً بھی ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی رات کو خواب دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ چند ایک دن کے اندر اس کی تعبیر ظاہر ہو جائے. تو اس حوالے سے علماء نے کلام فرمایا کہ کون سے ایسے اوقات ہیں کہ جن کے اندر خواب دیکھا گیا ہو اور وہ خواب جلدی ظاہر ہو جاتا ہے. تو اس کی تفصیلات کے لیے ایک پیکج بھی ہم نے جو ہے وہ بنایا تھا ہمارے یوٹیوب چینل پر. آپ کو اس پیکج کی تفصیلات مل جائیں گی اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ کون سے اوقات ایسے ہیں کہ جن میں خواب کی تعبیر جلد ظاہر ہو سکتی ہے، اور اس کی دیگر تفصیلات وغیرہ بھی موجود ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. بہرحال جب بھی کبھی آپ خواب دیکھیں تو آپ نے تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اگر اچھا خواب ہے تو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور اگر برا خواب ہے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہوئے اس کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار بھی کرنا ہے، صدقہ اور خیرات کے ساتھ خود کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، اور اسی طرح اپنی ان پریشانیوں کا اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر ان آنے والی مشکلات کے لیے اپنے آپ کو حفاظت کے لیے دعا و استغاثہ بھی کرنا ہے. آئیے یہاں ایک پیکج دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر آتے ہیں اور کچھ مزید گفتگو کی جائے گی. جی دکھائیے آج کے سیگمنٹ میں کیا ہے. خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا. آئیے ہم سے بات کیجئے جس میں ہم مختلف خوابوں کی تعبیر سے متعلق سوالات کو شامل کرتے ہیں. تو آج بھی ہمارے ساتھ کچھ اسلام بھائی موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس آج کیا سوال ہے. سر مجھے معلوم کرنا ہے کہ اچھے اور برے خوابوں کا اثر انسان کی طبیعت پر بھی پڑتا ہے؟ جی بالکل اثر پڑتا ہے. دو طرح کا اثر ہوتا ہے. ایک تو جب ہم کوئی اچھا خواب دیکھتے ہیں تو ہمیں فرحت محسوس ہوتی ہے. کسی نے دیکھا کہ میں مدینے کی گلیوں میں ہوں، جنت کے باغوں میں ہوں، کسی اچھی جگہ پر ہوں، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہوں، تو ظاہر ہے جب اٹھے گا تو اس کی طبیعت حشاش بشاش ہوگی.
اور اس کو روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ مسلمان کے لیے تحفہ ہے، انعام ہے کہ اس کو اچھی فیلنگز آتی ہیں، بہتر ہوتا ہے، ایک خوشخبری اس تک پہنچتی ہے مستقبل کے بارے میں۔ دوسرا، اس کی اچھائی کا یا طبیعت کا جب اس کی تعبیر ظاہر ہوتی ہے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اچھا، یہ پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے، طبیعت پر اثر پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے۔ برا خواب دیکھتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں، طبیعت پر بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ اسی لیے برا خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، جو کہ مسلمان کو، بندہ مومن کو پریشان کرنے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے، تو بالکل طبیعت پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن پھر اس کے طریقے ہیں، اگر برا خواب دیکھیں تو اس کی طرف توجہ نہ کریں، اللہ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے، اسی طرح لا حول شریف کی کثرت کریں، آیت الکرسی پڑھ لیں، وظائف وغیرہ ہیں تاکہ وہ جو طبیعت پر گرانی ہے وہ دور ہو جائے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، خواب دیکھنے والا جب بھی خواب کی تعبیر پوچھے تو کن باتوں کا خیال رکھے؟ کن باتوں کا خیال رکھے؟ چند باتیں ہیں بنیادی طور پر۔ ایک یہ ہے کہ جھوٹ کی آمیزش نہ کرے، کئی لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں، یا جھوٹا خواب ہی بیان کرتے ہیں، ایسے ہی مزے لینے کے لیے پوچھتے ہیں، تو یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا، اس بات کا خیال رکھیں کہ جس سے آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ کہیں جلدی میں نہیں، شور شرابے والی جگہ نہیں ہے، قبرستان میں نہ پوچھیں، اس کا بھی خیال رکھیں۔ تیسرا، پوری وضاحت بیان کریں، اس کے اندر جو بھی آپ نے سچویشن دیکھی ہے وہ مکمل طور پر بیان کریں۔ اور خواب کی تعبیر کا تعلق خواب دیکھنے والے کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کا رجحان کیا ہے، اس کا علاقہ کیا ہے، اس دن کیا کھایا تھا، اس کی طبیعت کیا تھی، وہ لینگویج کیا بولتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جتنی ڈیٹیل زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ اتنا ہی تعبیر درستی کے قریب ہوگی۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ میرا ایک دوست ہے جو دینی بندہ ہے ماشاءاللہ سے، تو اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ برے خواب کا ذکر کسی سے نہ کرنا چاہیے، تو ایسا ہے؟ ہاں جی، بالکل ہے، برا خواب کسی سے بیان نہ کیا جائے، یہی احسن ہے۔ البتہ اگر آپ نے واقعی کسی سے تعبیر پوچھنی ہے اور اس کو آپ بیان کرتے ہیں تو اس کے میں حرج نہیں، لیکن اگر اس کو بھی بیان نہ کرے تو ایک بات یاد رکھیے، اگر ہم نے کوئی خواب دیکھا ہے تو یہ کوئی لازم یا ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی تعبیر پوچھنے ہی جائیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ خواب اچھا نہیں ہے، ظاہر بھادوں کا بظاہر نظر آ جاتا ہے کہ یہ خواب بہتر نہیں ہے، تو دو کام کر لیں۔ ایک تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کی بری تعبیر سے مجھے محفوظ فرما، اور کسی سے بھی بیان نہ کریں، پھر انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ ان ناظرین کے لیے بھی ہے کہ جو کالز کرتے ہیں جواب نہیں مل پاتا یا بیان نہیں کر پاتے، اب کیا کریں، کوئی خواب کی تعبیر بیان کرنے والا نہیں مل پاتا تو کیا کریں، تو یہ کریں جو میں نے عرض کیا۔ دوسرا، اللہ پاک کی راہ میں صدقہ کر دیں، راہ خدا میں خرچ کر دیں، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اگر واقعی وہ برا خواب ہے اور اس کا برا اثر ظاہر ہونا تھا تو صدقے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ محفوظ رہیں گے۔ بہرحال آداب یہی ہیں کہ اپنا خواب ہر ایک کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر انسان جیسا خواب دیکھے ویسا ہی ہونا ضروری ہے کیا؟ اس بارے میں ایک روایت ہے جس میں 2-3 باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ راوی ہیں حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مفہوم میں عرض کروں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اپنے پیارے کے سوا کسی سے بیان نہ کرے۔ پیارے کے اللہ پاک کی طرف سے نعمت ہے۔ دوسرا، اگر کوئی برا خواب دیکھے، ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اللہ کی پناہ مانگے اور 3 مرتبہ الٹے کندھے کی طرف تھو تھو کر دے، یعنی کہ تھوکنا نہیں ہے، تھوکنے کا اشارہ کریں، تعوذ پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر کسی سے بیان نہ کرے۔ جو برا خواب ہے وہ کسی سے بھی بیان نہ کرے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ پاک کی رحمت سے یہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، تو انشاءاللہ عز و جل وہ شخص محفوظ رہے گا۔ اسی طرح برے خوابوں کے جو اسباب ہیں اس میں سے برا دیکھنا، برا سوچنا، بری صحبت، برا پڑھنا، برے خیالات ذہن میں رکھنا، یہ بھی ہوا کرتا ہے۔ تو جو جتنا خیالات کے اعتبار سے پاکیزہ ہوگا انشاءاللہ اس کے خواب بھی اتنے ہی اچھے ہوں گے اور برے خوابوں سے حفاظت رہے گی۔ زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے فوراً سو جانا بھی بعض اوقات برے اور عجیب و غریب قسم کے خوابوں کا موجب ہوا کرتا ہے، تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ کھانا کھانے کے بعد 2-3 گھنٹے کا سونے میں وقفہ ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ برے خواب
से महफूज रहेंगे। और जिसको आते हो या मुतकब्बिर 21 मरतबा अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक के साथ पढ़ लिया करेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बुरे ख्वाबों से छुटकारा मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमने कुछ सवालात को सिलसिले में शामिल किया। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट प्रोग्राम में मजीद सवालात और उसके जवाबात के साथ दोबारा हाजिरी होगी। मदनी चैनल देखते रहिए। अभी प्रोग्राम का बकिया हिस्सा आपने देखना है। बढ़ते हैं बकिया हिस्से की जानिब। ख्वाबों की ताबीरें। आपने ये सेगमेंट मुलाहाजा किया, इसमें बहुत से सवालात आपने सुने कि किस तरीके के साथ अच्छे अंदाज के साथ जो है वो इनके जवाबात आप तक पहुंचाए गए हैं। ये तो सवाल में एक सवाल ये भी था कि बुरे ख्वाबों से कैसे बचा जाए, क्या सूरत हो सकती है कि बुरे ख्वाब जो है वो इंसान को ना दिखाई दें। तो एक तो उस हवाले से आपने तरीक़ाकार और जो चीज़ें हैं वो मुलाहाजा की। मैं आपको एक दुआ इंशाल्लाह अर्ज करता हूँ जो फतहुल बारी हदीस की किताब की जो शरह है सही बुखारी, इस किताब की शरह में ये इसको बयान किया गया है। बहुत प्यारी दुआ है और ये दुआ इसके लिए है कि अगर आप अच्छे ख्वाब देखना चाहते हैं, जी हाँ, अच्छे ख्वाब देखने की भी दुआ है और बुरे ख्वाबों से सेंसर के लिए, रोकथाम के लिए वो भी दुआ आपने मुलाहजा की। क्या दुआ है? फरमाया कि जब कभी भी आप सोने का इरादा करें तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप जब भी सोएं बावुजू सोएं, यानी वुजू करके सोने वाले के मुतालिक फरमाया गया कि अगर उसी रात उस शख्स का इंतकाल हो जाता है तो वो शख्स शुहदा के अंदर शुमार होगा, यानी शुहदा की कैटेगरी में उसका शुमार किया जाएगा। वो शख्स के जो रात को सोता है, जो रात को वुजू करके सोता है। फिर फरमाया कि अगर कोई शख्स रात में सोने से पहले अपने अच्छे ख्वाब के लिए दुआ मांगकर सोए तो उसका वो अमल उसके अच्छे ख्वाब लाने का जो है वो सबब बनेगा। यूं ही जब कभी सोए तो दाईं करवट पर सोए। दाईं करवट पर सोना और सुन्नत के मुताबिक जो शख्स सोता है उसके ख्वाब भी अच्छे होते हैं। बहरहाल वो दुआ क्या है जिसका मैंने आपसे तज़किरा किया है? दुआ ये है, अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह मुझे बुरे ख्वाबों से महफूज फरमा और जो तेरी रिजा के, तेरी खुशनूदी के ख्वाब हैं, जो चीजें हैं, उनको मेरे ख्वाबों में जाहिर कर दे, उनको मेरे ख्यालों का हिस्सा बना दे। गोया के इस दुआ का अगर मजमुआ निकाला जाए तो एक मिसरा, एक जुमला ये बनेगा कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल जो तेरी रिजा है उसको मेरा इरादा फरमा दे। तो अल्लाह पाक हमें अच्छे ख्वाब भी देखने की सादत अता फरमाए और हमें अच्छे आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर, उसवाए हसना पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह रमजानुल मुबारक की आमद है, मरहबा सद मरहबा, फिर आमदे रमजान है, खिल उठे मुरझाए दिल, ताज़ा हुआ ईमान है। तो रमजानुल मुबारक में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हर मंगल को दोपहर 2 बजे प्रोग्राम ख्वाबों की ताबीरें लेकर इंशाअल्लाह हम हाजिर होंगे, जिसमें आपके सवालात और जवाबात का हिस्सा भी होगा, मुफीद मालूमात भी होगी, ख्वाबों से मुतालिक इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी इंशाअल्लाह आपसे डिस्कस की जाएंगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मदनी चैनल देखते रहिए, नमाजों की पाबंदी करते और करवाते रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से दीन और दुनिया की भलाइयाँ हमारा मुकद्दर होंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाबों की दुनिया में कैसी हैं ये सब तस्वीरें, कुछ तो ऐसे ख्वाब हैं जिनसे राहत पाते हैं दिल, लेकिन कुछ से दिल घबराए, क्या हैं ये तहरीरें। ख्वाबों की ताबीरें।